کل رات کو thousands of protesters, at least 700 تو ایسٹیمیٹ کیے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس اور باقی بنگلہ دیش کی عوام مل کر ڈھاکہ میں انہوں نے حملہ کیا شیخ حسینہ اور مجیب الرحمان کے ریزیڈنس کے اوپر, جس کو اب ایک میوزیم بھی بنا دیا گیا ہے. آئیے بات کرتے ہیں کہ اس واقعے کو کس طرح سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. بالکل ناظرین, جیسے کہ پہلے ہم اس کے پس منظر میں جائیں کہ ہاؤس آف مجیب کیا ہے. آئی تھنک یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ برے کاموں کا برا انجام, جو نفرتیں شیخ حسینہ اسپیشلی اپنے 15 سال اقتدار کے آخر میں جو انہوں نے بھری ہیں, اب اس کا ان کو ریاکشن مل رہا ہے. تو آپ کو ناظرین اس کا پس منظر بتائیں کہ یہ ہاؤس آف مجیب جو ایک میوزیم ہے جن کو شیخ حسینہ بوگو بندھن بھی کہتی ہیں, ان کے فاؤنڈنگ فادر, جن کو اب بنگلہ دیش کی عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے. ان کے شیخ مجیب کے پتلے جلائے, توڑے گئے اور اب تو ان کا گھر بھی بالکل گرا دیا. ناظرین 1972 میں جو شیخ مجیب کی رہائش گاہ تھی, پھر ان کی اسیسنیشن بھی اسی رہائش گاہ کے اندر ہوئی, تو پھر اس کو بعد میں شیخ حسینہ نے اقتدار میں آ کے میوزیم بنا دیا. تو گزشتہ شب ہونے والے واقعے میں اس میوزیم کو بلڈوزروں اور لوگوں کے جو ایک پورا عوام کا غیظ و غضب اس پہ ہوا اور انہوں نے اس کو ڈیمولش کر دیا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو شیخ حسینہ اور جو ہاؤس آف مجیب کا جو ایک فیشسٹ یعنی ایک جو فسطائیت کا یہ ایک مینار تھا, اس کو گرانا بہت ضروری تھا. بالکل ناظرین, یہاں آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام پروٹیسٹرز جو تھے یہ بالکل بھی پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھی. یہ اسی مقصد سے گئے تھے کہ ہم اس گھر کو کمپلیٹلی تباہ کر دیں گے. ان کے پاس سٹکس تھے, ان کے پاس ہتھوڑے تھے, ان کے پاس اور بھی کئی زیادہ اس طرح کے ٹولز تھے. انفیکٹ ٹورڈز دی اینڈ جب بدھ کی رات آلموسٹ ختم ہونے والی تھی تو یہ بڑے بڑے ایکسکیویٹرز اور کرینز بھی لے کے آئے تھے کہ یہ گھر کو بالکل تہس نہس کریں گے. اور آبویسلی سلوگن یہی تھا کہ یہ فیشزم کا ایک سمبل ہے جس کو ہم گرانا چاہتے ہیں. ناظرین آپ کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ہوا کیوں. ایکچولی شیخ حسینہ نے وینسڈے کے دن ہی ایک سپیچ دی ہے سوشل میڈیا پر, انہوں نے اپنی سپیچ شیئر کی ہے. یہ وہی سپیچ ہے جو پچھلے سال اگست میں جب انہیں نکالا گیا تھا ملک سے اور انہیں بھاگنا پڑا تھا تو وہ یہ سپیچ دینا چاہتی تھی, لیکن کیونکہ حالات اتنے زیادہ سنگین ہو گئے تھے اور وائلنس اتنا زیادہ ہو گیا تھا اسٹریٹس پہ اور پروٹیسٹرز کی طرف سے کہ وہ یہ سپیچ نہیں دے سکی. شاید انہیں یہ سپیچ دینی نہیں چاہیے تھی, شاید ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا یہ سپیچ دینے کا, لیکن پھر بھی انہوں نے سمجھا کہ وہ یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں. انہوں نے اپنی سپیچ میں ایگزیکٹلی کہا یہ کہ اس وقت جو حکومت ہے بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ, وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی ڈیموکریسی کو, اور وہ انہوں نے اپنے سپورٹرز کو ارج کیا کہ آپ نکلے روڈوں پہ اور اس گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں. لیکن لینے کے دینے پڑ گئے شیخ حسینہ کو, کیونکہ جہاں پہ لوگوں کو وہ ارج کر رہی تھی کہ ان کے حق میں احتجاج کریں, لوگ ان کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے اور ان کا آبائی کے جو مخالفین ہیں, اور جو کہ اب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو شیخ حسینہ کے جو حامی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے ان کے مخالفین کے مقابلے میں, کیونکہ 15 سال میں بنگلہ دیش کی عوام ایک ماس لیول پہ ان کے کاموں سے تنگ آ چکی تھی, اسپیشلی جو ان کی ظلم اور بربریہ تھا. تو لوگوں میں فرسٹریشن بھی ہے کہ جو ڈاکٹر محمد یونس کی جو لیڈ ایک سمجھیں ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, وہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کرنا چاہ رہی ہے ہندوستان سے, اور وہ ایکسٹراڈائٹ نہیں, انڈیا نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا, اور انڈیا بھی بنگلہ دیش پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہا اور تعلقات خراب ہیں. تو اب لوگوں کی اور زیادہ فرسٹریشنز بڑھتی ہیں, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ شیخ حسینہ کا احتساب ہو, ان کی کرپشن اور جو ان کی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اس کے دور میں. تو جب وہ نہیں ہو پا رہا تو جیسے ہی لوگوں کو موقع ملا انہوں نے دیکھا, ویسے تو کوئی بھی پولیٹیکل وائلنس کی حمایت نہیں کرتا, لیکن جب معاملات اس طرف چلے جائیں تو پھر لوگوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. انہوں نے پھر فرسٹریشن میں پھر آپ کسی کو نہیں رو, انہوں نے دیکھا کہ یہی ایک شیخ حسینہ کا ایک ہے, اس کو ہی جا کے اڑا دو جو انہوں نے کیا. اچھا, یہاں یہ بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ شیخ حسینہ نے اپنے دوران حکومت جو ایک بہت ہی لمبا دورانیہ تھا, 15 سال, 1.5 دہائی پوری, آلموسٹ 16 ایئرس, انہوں نے اس میں کئی 100 سے بھی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے زمرے میں آ کے قتل کروایا ہے. اور جو پروٹیسٹرز ہیں, جو اس وقت بنگلہ دیش کی عوام ہے, وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ شیخ حسینہ کا احتساب کرنا چاہتی ہے. لیکن یہاں یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہیومن رائٹس واچ جو نیو یارک میں بیسڈ ایک ہیومن رائٹس ایڈوکیسی کا ادارہ ہے, ان کا کہنا تھا کہ حالانکہ انٹرم گورنمنٹ نے حکومت میں آنے کے بعد اور ڈاکٹر یونس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کافی زیادہ ایسے کمینڈیبل ریفارمز اور میجرز کیے ہیں جس کی وجہ سے شاید بنگلہ دیش کا فیوچر تبدیل ہو جائے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ڈسٹربنگ پیٹرن آف سیکیورٹی فورس ابیوزز کو نوٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی فورسز اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو یا اس
پاور ویکیوم کو جو شیخ حسینہ کے جانے کی وجہ سے کریٹ ہو گیا ہے اس کو مس یوز کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے بنگلہ دیشی سوسائٹی میں، کیونکہ یہ جو پوری بلڈوزر پروسیشن تھی یہ شیخ حسینہ اور مجیب الرحمان کے گھر تک لمیٹڈ نہیں تھی، بلکہ یہ عوامی لیگ کے باقی ممبرز اور سپورٹرز کے گھروں، ان کے بزنس کے پلیسز اور ان کی شاپس وغیرہ پر تک بھی پہنچی۔ اور یہاں یہ بھی ہم بتائیں ناظرین کہ شیخ حسینہ نے تو پبلکلی یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کر لی ہے کہ جو بھی میرے خلاف دعوے ہیں آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں، لیکن وہی بات ہے یونائٹڈ نیشنز ایک کھوکھلی آرگنائزیشن ہے جس نے آج تک فلسطین کے بارے میں کچھ نہیں کیا، کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں کیا، تو وہ بنگلہ دیش کے بارے میں کیا ہی کریں گے۔ بالکل، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آئنسٹائن کا تھرڈ رول ہے نا کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ تو جو شیخ حسینہ کے جو کرٹکس ہیں انہوں نے 15 سال کی جو ان کی تاریخ رہی کہ ان پہ تھے کہ وہ ایرانہ ان کا دور تھا، شی واز اتھارٹیٹیو، اور انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کریں، جیسے جماعت اسلامی کے کئی لیڈران کو پھانسیوں پہ لٹکایا ان کی بزرگی کی عمر میں، اور کئی ہزار سٹوڈنٹس جو آخری ان کا دور تھا اس میں مارا گیا، اور جو پورے اس میں انہوں نے اپنے کرٹکس جس طرح خالدہ ضیاء کو اندر جیل میں رکھا، اور جو ہے ان کا پورا انہوں نے کسی بھی ناظرین ڈائسینٹ کو سپریس کرتے رہیں، تو آبویسلی 15 سال کا جو ایک غبار ہے وہ اب پھٹ رہا ہے بتدریج، اور وہ اس کا سلسلہ 2024 سے شروع ہوا تھا، تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ لیکن اب جو ہے شیخ حسینہ کو اس کا جواب آ رہا ہے۔ ویسے تو وہ کہتی ہیں کہ تاریخ جو ہے انتقام لے گی، لیکن فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ شیخ حسینہ سے اس وقت تاریخ انتقام لے رہی ہے، جو ان کے ریاکشنز رہے۔ خیر، جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات دوبارہ استوار ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ تقریباً ایک پوری دہائی کے بعد ناظرین دوبارہ پاکستان اور ڈھاکہ کے مابین ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہونے جا رہی ہیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک سے باہر، پاکستان اور بنگلہ دیش سے باہر، اسپیشلی اگر آپ مڈل ایسٹ میں، ایک بہت بڑی کمیونٹی پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایکسپیٹریٹس کے، اور وہ بڑے زبردست انداز میں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا سائن، اور تجارت بھی بڑی ہے، چاول کی ایکسپورٹ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہم اصل میں وی آر آل دا سیم پیپل، ہماری حکومتوں میں جو بھی تضاد ہیں وہ ہیں، لیکن لوگ ہم سب ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی خطے کے باشندے ہیں، اور ظاہر ہے جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ریجنل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ حالانکہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ لیڈرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جو گھر گرایا ہے اور اس کی ڈیمولیشن کی ہے میوزیم کی، اس سے ایک بہت لمبی ہسٹری کا جو یہ سمبل ہے فیشزم کا، یہ بھی گر گیا ہے۔ تو ان کی اپنی جو ہے اس بات کو سیلیبریٹ کرنا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے بہت محنت سے ایک ریولیوشن لے کر آئے ہیں اپنے ملک کے اندر، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے لینے کے دینے نہیں پڑیں گے اور زیادہ معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں دیر پاس اسٹیبلٹی آئے گی اور جو وائلنس ہے وہ ختم ہوگا، بالکل۔ لیکن یہ بات کافی حیران کن ہے، شیخ مجیب کا اگر آپ ان کو اپوز کرنے پہ، شیخ حسینہ نے شیخ مجیب کے جو جانے کے 50 سال بعد تک لوگوں کو پھانسیاں دی، اب اسی شیخ مجیب کا بالکل بنگلہ دیش سے نام و نشان مٹانے کے اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کی عوام در پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، اور اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ شیخ حسینہ اور ان کے خاندان اور ان کی لیگیسی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔